السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 مئی 2025 11 ذی القعدہ 1446 ہجری کو مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب سلطنت، حکیمانہ فیصلہ اور عادلانہ تقدیر والا ہے۔ ہر چیز اس کے لیے سرنگوں ہے، ہر بندہ اس کی طرف لوٹنے والا ہے۔ ہم شکر گزار بندوں کی طرح اس کی حمد کرتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کے استغفار کی طرح اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خشوع و خضوع اور محبت و یقین رکھنے والے شخص کے جیسی گواہی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کے ذریعے اللہ نے اس امت کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکالا۔ اللہ شب و روز آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے اور ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کریں اور ان کے منہج پر گامزن رہیں۔ اما بعد، میں آپ کو اور اپنے کوتاہ نفس کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی دلوں کا توشہ اور نجات کی کنجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معزز کتاب میں ہمیں حکم دے رہا ہے، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف گزرے ہوئے واقعات کی روایت کا نام نہیں، اور نہ ہی تاریخ کی کتابوں میں پڑھے جانے والے صفحات کا نام ہے، بلکہ یہ زندگی سے پرپیغام کا احیاء ہے اور ایسی زندہ سیرت ہے جو دلوں کو انسیت بخشتی ہے، ضمیروں کو زندہ کرتی ہے، اندھیرے میں رہنمائی کرتی ہے اور فتنوں کے زمانے میں بصیرت عطا کرتی ہے۔ یہ سبق سے بھرا سفر ہے، گود سے لے کر گور تک، غار حرا کی تنہائی سے جہاں وحی کا آغاز ہوا، مدینے کے ممبر تک جہاں رسالت کا کھلا کھلا اعلان کیا گیا، یتیمی اور آزمائش سے لے کر قیادت اور اقتدار تک، علم کی پہلی ندا اقرا سے لے کر آخری لازوال وصیت نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، لیکن یتیمی کمزوری نہیں، گرچہ ظاہر میں یہ محرومی لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ تفوق کا محرک ہے۔ پہلے اللہ پر توکل کا ذریعہ ہے اور پھر یقین و استقامت کے ساتھ خود اعتمادی کا نام ہے۔ جب یتیمی عزم سے مل جائے تو شعلہ بن جاتی ہے جو راستے کو روشن کرتا ہے۔ یہی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتی ہے اور ان سے پہلے اور بعد کے عظیم لوگوں کی زندگیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ کتنے ہی یتیموں نے اپنے نام نہ مٹنے والے لوگوں کے دفتر میں درج کرائے، ایمان کی بدولت بلندی کو پہنچے، علم سے آراستہ ہوئے اور عمل سے بلندیوں کو چھو لیا، یہاں تک کہ وہ ترقی کے پیشوا اور تہذیب بنانے والے بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ یہ ایسی شادی تھی جو خالص محبت، پائیدار وفا، مودت، رحمت اور سچی شراکت پر مبنی تھی، اور جس گھر کی بنیاد ایسے بلند اقدار پر قائم ہو اسے کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا، نہ اختلافات اسے کمزور کر سکتے ہیں اور نہ ہی معمولی وجوہات اسے گرا سکتی ہیں۔ 40 سال کی عمر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت اختیار کی، جہاں اللہ کی بادشاہت میں آپ غور و فکر کرتے، جبریل امین علیہ السلام نے انسانیت کا عظیم ترین پیغام لے کر نزول فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ محض پڑھنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی امت کے جنم کا اعلان تھا جس کا نعرہ تھا اللہ کے نام سے پڑھو، جس کا منہج علم تھا اور جس کا قلعہ ایمان تھا۔ اس ابدی پیغام کا آغاز پڑھو سے ہوا تاکہ بنیاد ڈالے ایک ایسے انسان کی جو سمجھے، ایسے دماغ کی جو سوچے، ایسے دل کی جو ایمان لائے، اور ایسی قوم کی جو وحی کے نور سے عروج حاصل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس لوٹے تو وحی کے پہلے تجربے کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس وقت انہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود سے بڑھ کر مشفق اور سچی کوئی پناہ گاہ نہ ملی۔ انہوں نے آپ کو دانشمند عورت کی سکونت اور محبت بھرے دل کی مضبوطی کے آغوش میں لے
لیا اور اپنے وہ تاریخی الفاظ کہے جنہوں نے آپ کے دل کو سکون عطا کیا، ہرگز نہیں، خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، اور ان سب کی بنا پر اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جس نے اپنے نبی کا راستہ اختیار کیا اس نے احسان کو اپنا طریقہ، رحمت کو اپنی عادت اور نبوت کو اپنا قدوہ بنایا۔ دعوت کے کام میں نبی منہج تعلیم الہی پر مبنی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شروعات ایسی عمدہ گفتار سے ہوئی جو دلوں کو چھو لیتی تھی، ایسے خوبصورت صبر سے جو رکاوٹوں کو زیر کر دیتا تھا۔ آپ نادانی کا بردباری سے جواب دیتے اور سختی کا مقابلہ نرمی سے کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک جاری رہنے والی رحمت تھی، نہ کہ تھوپی جانے والی سطوت و قوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے، یعنی حیرت زدہ انسان کے لیے رحمت، سخت دل کے لیے رحمت، نرمی، بد سلوکی کرنے والے کے ساتھ بردباری، یہاں تک کہ سخت ترین حالات میں بھی جہاں جہالت کا جواب جہالت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیا، نہیں سختی کا سختی سے، بلکہ نرمی سے دلوں کو اللہ کی طرف موڑا اور محبت سے بند دلوں کو کھولا۔ تو آج جبکہ باتوں کی کثرت ہے، لڑائی جھگڑے کا عروج ہے، حکیمانہ اسلوب کی قلت ہے، ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس شریفانہ منہج نبوی کی طرف رجوع کریں جو عقلوں کو حکمت سے اور دلوں کو رحمت سے مخاطب کرتا ہے، جو اللہ کی طرف ایسی نرمی سے بلاتا ہے جو زندگی عطا کرتی ہے، نہ کہ ایسی سختی سے جو متنفر کر دیتی ہے۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات کروں تو الفاظ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم حسن اخلاق تھے، چلتی پھرتی رحمت تھے، درگزر کرنا آپ کی خصلت تھی اور سخاوت آپ کی عادت تھی، تواضع آپ کا طریقہ تھا، آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے تھے، قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرتے تھے، اپنے سے بد سلوکی کرنے والے پر کرم فرماتے تھے، غمزدہ کی غمگساری کرتے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے، چھوٹے پر رحم کرتے، بڑے کی عزت کرتے، مالدار اور فقیر کے درمیان فرق نہیں کرتے، اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے، انہیں مانوس کرتے جیسے کہ وہ انہی میں سے ایک ہوں۔ اس کے باوجود آپ کی ہیبت لوگوں پر طاری رہتی اور آپ کی محبت دلوں کو قید کر لیتی تھی۔ غزوہ احد میں آپ کے مقدس سر پر زخم آیا، پاک چہرہ لہو لہان ہوا، پاکیزہ خون بہا، مگر زخموں کے درد کے باوجود آپ کے دل میں انتقام کا جذبہ پیدا نہ ہوا، نہیں آپ کی زبان نے وہی سنائی، بلکہ آپ نے اپنے زخموں اور درد سے اوپر اٹھ کر ایک عظیم پیغمبر کا موقف اپناتے ہوئے فرمایا، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، یہ نادان ہے۔ فتح مکہ کے دن جب ان لوگوں کو گھیر لیا گیا جنہوں نے آپ کو ایذائیں دی تھیں اور آپ کو نکالا تھا، وہ آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور آپ مکمل قوت و اقتدار میں تھے، سخت ترین سزا دینے پر قادر تھے، مگر آپ نے تلوار نہیں چلائی بلکہ معافی کا فیصلہ سنایا اور عظیم ہستیوں کا فرمان سنایا۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سوچئے اگر کوئی قوم اس عظمت کو اپنا لے تو اس کا کیا مقام ہوگا، کتنا اچھا ہوگا اگر لوگ اس اخلاق سے سیراب ہو جائیں اور ان کے دل اس خوشبو سے بھر جائیں، اور لوگ معاملات میں کس قدر پاکیزہ، تعلقات میں کتنے بلند، اتحاد میں کتنے مضبوط اور قوت و غلبہ اور عظمت کے درجات میں کتنے بلند ہوں گے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیمانے پر عظیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قائد تھے جو ایمان و صداقت پر لوگوں کی تربیت کرتے تھے، ایک ایسے حاکم تھے جو امت کی باغ ڈور سنبھالتے اور تہذیب و تمدن کی بنیادیں استوار کرتے، ایک ایسے شفیق شوہر تھے جو گھر کی ذمہ داریاں محبت سے نبھاتے، ایک ایسے شکر گزار بندہ تھے جو رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے، ایک ایسے حکیم مصلح تھے جو سوجھ بوجھ، دانشوری اور رحمت سے معاشرے کا مداوع کرتے۔ غرض یہ کہ ان تمام پہلوؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منفرد نمونہ اور فرما برداری و اقتداء کے معلم تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں مومنوں کے درمیان کھڑے ہوئے، لاکھوں کی تعداد خاموش کھڑی ہے تاکہ تاریخ کا عظیم تاریخ خطبہ سنیں، ایسا تاریخ خطبہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے لیے روڈ میں پیش کیا اور بقا کے نشانات اور غلبے کے اسباب متعین کیے، لوگوں کے درمیان مساوات کا اعلان کیا اور ان تمام چھوٹی برتریوں کو ختم کیا جو حسب و نسب، مال و زر،
रंगो नस्ल पर कायम हैं। दिलों में एक वाहिद रब्बानी पैमाना यानी तकवा को पैवस्त किया। क्या फरमाया, सुन लो, किसी अरबी को अजमी पर, न अजमी को अरबी पर, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर कोई फजीलत है सिवाय तकवा के। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ उसने सलूक की वसीयत फरमाई, जुल्म से डराया, खून और इज्जतों की हुर्मत याद दिलाई और अदल और रहमत के उसूलों को कायम फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अजीम खुतबा एक दायमी वसीयत पर खत्म पाया जो नजात की रस्सी और दुनिया व आखिरत की कामयाबी का दस्तूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम उसको मजबूती से थामे रखोगे हरगिज़ गुमराह होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। मैं ये बात कह रहा हूँ और अपने लिए और आप तमाम के लिए अल्लाह तबारक तआला से मग़फ़िरत तलब करें। वो अल्लाह तबारक तआला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने रसूल को हिदायत की राह दिखाने वाला और हक़ के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर मबूस फरमाया। मैं उस पाक ज़ात की बहुत ज़्यादा हम सना करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी ने मखलूक़ात को पैदा किया और तकदीरों को मुकर्रर फरमाया। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जिन्हें उनके रब ने तमाम जहानों के लिए भेजा और उनके ज़रिए बहुत से सीनों को कुशादा फरमाया। अल्लाह ताला आप पर, आपके अहले बैत और सहाबा किराम पर हमेशा दुरूद व सलाम भेजता रहे जब तक रात तारीक रहे और दिन रोशन व ताबा रहे। अबाद मैं तुम्हें और ख़ुद को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम रिसालत पहुँचा दिया, अमानत अदा कर दी, एक उम्मत की तरबियत की और एक अजीम तहजीब कायम की, तो उनके आखिरी अय्याम में बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई। लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नहीं भुलाया, बल्कि आपकी आखिरी वसीयतों में से एक ये थी, नमाज और उनके बारे में भी अल्लाह से डरो जो तुम्हारे मातहत हैं। इसलिए नमाज का मकाम बहुत अजीम और उसकी अहमियत बहुत बुलंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी लम्हों में लोगों की तरफ तशरीफ़ लाए, मोहब्बत भरी निगाहों से उन्हें देखा, वो या दिल ही दिल में उनसे रुखसत हो रहे हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस आए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में अपनी पाकीज़ा रूह अल्लाह के सुपुर्द कर दी। मदीना मुनव्वरा लरज़ उठा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बुझा नहीं आपकी सुन्नत मान पड़ी, बल्कि वो मोमिनों के दिलों में जिंदा और उम्मत की ज़िंदगी में रासिख रही। जिस्म तो वफ़ात पा गया, लेकिन असर बाकी रहा और उम्मत की गर्दनों पर अमानत बाकी रह गई कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर चलें, उनकी सुन्नत को ज़िंदा रखें और उनके पैगाम को तमाम जहानों तक पहुँचाएँ। बस जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखता है तो उसे चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले और अपनी ज़ात, अपने घराने, अपने मुआशरे में आपकी सुन्नत को ज़िंदा करे, क्योंकि सच्ची मोहब्बत सिर्फ ज़ुबान का दावा नहीं बल्कि अमल के ज़रिए इत्तिबा का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ऐ अल्लाह, अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज इतनी तादाद में जितनी बार याद करने वालों ने आपका जिक्र किया और जितनी बार गाफिलों ने आपके जिक्र से गफलत इख्तियार की। ऐ अल्लाह, हमें आपके सच्चे पैरोकार बना और हमें आपकी सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। हमारे दिलों को आपकी मोहब्बत से भर दे और हमारे कदमों को आपके रास्ते पर कदम रख। ऐ अल्लाह, हमें आपकी शफाअत से महरूम न कर, हमें आपके हौज से पिला, हमारी ज़िंदगी को आपकी हिदायत से भर दे और हमारे रास्तों को आपकी सुन्नत से रोशन कर दे और हमें जन्नत के आला दर्जे फिरदौस में आपके साथ जमा फरमा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, चारों खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उस्मान और अली और आपके अहले बैत और आपके सहाबा किराम से तू राजी हो जा। अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा दे, अपने मोमिन बंदों की मदद कर और इस मुल्क और तमाम मुस्लिम ममालिक को अमन सुकून का गहवारा बना। ऐ अल्लाह, हम तुझसे जन्नत और उसके तक पहुँचाने वाले हर कौल और अमल का सवाल करते हैं और हम तेरी पनाह में आते हैं आग से और उस तक पहुँचाने वाले हर कौल और अमल से। ऐ अल्लाह, हम तुझसे तमाम भलाइयों के आगाज़, इख्तिताम, जामियत, ज़ाहिर और बातिन का सवाल करते हैं और हम तुझसे जन्नत के आला दर्जात मांगते हैं। ऐ रब्बल आलमीन, ऐ अल्लाह, हमें दीनों दुनिया और आखिरत में, ऐ अल्लाह, हम दीनों दुनिया और आखिरत में तुझसे आफियत और हमेशा की माफ़ी दरख्वास्त करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारी पर्दाफोशी फरमा, हमारे खौफ को मामून कर दे और हमारे सामने, पीछे, दाएं बाएं और नीचे से महफूज कर। हमें तेरी आज़मत की पनाह लेते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम तुझसे तेरी नेमतों के जवाल, तेरी आफियत के बदल जाने, तेरे अजाब के अचानक आने और तेरे गम तमाम गुस्से से पनाह मांगते हैं। अल्लाह, तू बखूबी जानता है कि फ़लस्तीन के अहले ईमान पर क्या मुसीबत आई और उन्हें क्या नुकसान पहुँचा है। तू ही इसे दूर करने की कुदरत रखता है। ज़मीन व आसमान में तेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं। अल्लाह, उनसे परेशानी दूर फरमा, उनका मुहासरा ख़त्म कर और उनके लिए मददगार और नसीर बन जा, उनका सहारा और मुहाफिज बन। अल्लाह, वो भूखे उन्हें खिला, प्यासे उन्हें पिला, नंगे पैर हैं उन्हें सवारी दे, नंगे बदन उन्हें लिबास दे, खौफज़दा है उन्हें अमन दे, उनके दिलों को मजबूत करो, उन्हें उन पर जुल्म
کرنے والوں پر فتح دے، اے اللہ کمزوروں کے مددگار، اے تقویٰ، اے جبار، ان کے دشمنوں، ظلم کرنے والے صہیونیوں پر ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی صفیں منتشر کر، ان کا اتحاد ختم کر، اور انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پڑھ لے، ان پر اپنا وہ عذاب ہمیں دکھا جو ظالم قوموں سے کبھی نہیں ہٹتا، اے اللہ ان کا کوئی علم بلند نہ کر، انہیں ان کے مقاصد تک نہ پہنچنے دے، اور انہیں ایک عبرت اور نشانی بنا دے، اے اللہ اپنی نجات جلد نازل کر، فلسطین کے لوگوں کے ایسی نصرت کر جو ان کے پرچم کو بلند کر دے، ان کا حق دلا دے، ان کی زمین امن اور عزت انہیں واپس لوٹا دے اپنی رحمت سے، اے ارحم الراحمین، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے گھر کے حجاج کی حفاظت فرما، انہیں تمام برائیوں اور گناہوں سے بچا، ان کے سفر کو آسان فرما، اور انہیں سلامتی اور کامیابی کے ساتھ ان کے گھر واپس لوٹا، اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنی پسند اور رضا کی توفیق دے، اور اپنی ہدایت کی اور ان کے تمام اعمال کو اپنی رضا کے لیے بنا، اور ان کے ولیعہد کو ہر خیر کی توفیق دے، ان دونوں کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنا، اور تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو تیری کتاب اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، بے شک اللہ انصاف احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی برائی اور ظلم سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، پس تم اللہ عظیم کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے وزٹ کریں یوٹیوب چینل دریائے دین۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔